کھلے آنکھ سن اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے۔ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہونا ہے۔ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، اور ماپو تو پورا ماپو اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا۔ ولا تقف ما ليس لك به علم اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، یہ جو کچھ گزرا ان میں کی بری بات تیرے رب کو ناپسند ہے۔ ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، یہ ان وحیوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی، حکمت کی باتیں۔ ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، اور اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو جہنم میں پھینکا جائے گا، تانا پاتا، دھکے کھاتا۔ أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن دیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنائیں؟ إنكم لتقولون قولا عظيما، بے شک تم بڑا بول بولتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا کہ وہ سمجھیں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور اس سے انہیں نہیں بڑھتی مگر نفرت۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تم فرماؤ اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا یہ بکتے ہیں،
جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اسے پاکی اور برتری ان کی باتوں سے بڑی برتری۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ وعدے کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، آنکھ، کان اور دل کے بارے میں بھی سوال بہرحال کیا جائے گا۔ تو انسان اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرے، اس سے وہ نہ دیکھے جو دیکھنا حرام ہے، کان کی بھی حفاظت کرے، وہ نہ سنے جو حرام ہے، اور دل کی بھی حفاظت کرے کہ اس میں بدگمانی اپنی جگہ نہ بنانے پائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے بزرگی۔ عمر کا بڑا ہونا، جو عمر میں بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمارے ہاں عموماً جو ہے وہ بزرگ کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالی کوئی شرف عطا فرماتا ہے، جنہیں اللہ تعالی کوئی عزت عطا فرماتا ہے، انہیں بھی بزرگ کہا جاتا ہے۔ صرف اور صرف عمر کا بڑا ہونا، اس کی کوئی خاص زیادہ وقت ویلیو بہرحال نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علم عطا فرمایا ہے، فضل عطا فرمایا ہے، اور عمل کی معراج پر انسان کو آنے کی ایک توفیق عطا فرمائی ہے، تو یقیناً اللہ پاک نے اپنے کرم سے اس آدمی کو ایک فضل عطا فرمایا ہے، ایک شرف عطا فرمایا ہے، ایک بزرگی عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بزرگی کا تعلق صرف اور صرف عمر کے بڑا ہونے سے نہیں ہے، یا بال کے سفید ہو جانے سے یہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ کریم ہمیں اپنی رحمت سے علم بھی عطا فرمائے، علم پر عمل بھی عطا فرمائے، اور صلحاء کو اور اولیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے جن اوصاف و کمالات، جو کوالٹیز اللہ کریم نے ان کو عطا فرمائی ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ تو بزرگی ملتی ہے انسان کو نیکیاں کرنے سے، تلاوت قرآن پاک کرنے سے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل جو ہے وہ یہ بھی اگر بندہ زندگی میں شامل کرے گا تو اللہ پاک کی رحمت سے یہ بزرگی پائے گا، اور اللہ پاک کی رحمت سے اس کا درجہ جو ہے یہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو مختلف عنوان ہے، اس ایک عنوان کے تحت بھی، اس ایک ٹاپک کے تحت بھی ان کو ہم لیں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور ہم سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا سایہ فرمائے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اسلام کو اگر دیکھیں تو اسلام نے جو بڑی عمر کے افراد ہیں، جن کو اسلام کے اندر ایک وقت ملا اور انہوں نے زندگی گزاری اور اب ان کے بال سفید ہو گئے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، 80 سال کے ہیں، تو اسلام نے ان کا بھی ایک ویلیو بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے ابھی حسان بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو،
زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے جو دیشر کو سر کبھی دریا دیکھو جو دیشر کو سر کبھی دریا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو حاجیوں شہر شاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو تم دیکھی ہے درے کعبہ پہ تابوں کی تم دیکھی ہے درے کعبہ پہ تابوں کی ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو خوب آنکھوں سے لگا یار غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگا یار غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان ادب و شوق کا یہاں باہم لجنا دیکھو ادب و شوق کا یہاں باہم
روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو ہاں میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ حسان بھائی کیا بات ہے، کیا زبردست کلام پڑھا ہے آپ نے، اور امام اہل سنت کا یہ بڑا پیارا کلام ہے، اور گویا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، امام اہل سنت کا آپ کے جو کلام کا جو پہلا شعر ہے، اس کا جو یہ پہلا حصہ ہے، مصرع ہے، اس میں آپ اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی طرف بلا رہے ہیں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج البیت فلا تزرنی فقد جفانی، کہ جو حج کرنے آیا اور میرے روزے پر نہیں آیا اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، والعیاذ باللہ۔ فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور پھر بڑا ایک طویل کلام ہے یہ۔ حسان بھائی نے تو اس کے منتخب اور مخصوص جو ہے وہ اشعار پڑھے ہیں، انہی میں امام اہل سنت نے یہ بھی بات کہی ہے، فرماتے ہیں کہ وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، مطیع کہتے ہیں فرما بردار کو، اوبیڈینٹ کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، نیک آدمی ہے، فرما بردار ہے، اس کا جگر بھی خوف سے کیا ہے؟ پانی ہے، کہ گناہ اگر ہوگا تو وہ بھی 1,00,000 ہی ہوگا، نیکی تو 1,00,000 ہے، لیکن اگر گناہ ہوگا تو یہ بھی کیا ہوگا؟ 1,00,000 ہی ہوگا۔ وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، اور یہاں سیاہ کار کا دامن پہ مچلنا دیکھو۔ تو مدینہ منورہ ہے، تو اس میں نیکی اگر ایک کرے گا تو یہ 50,000 کے برابر ہے، گناہ اگر کرتا ہے، بدبختی اگر اس پر آتی ہے، گناہ بھی کر لیتا ہے، تو وہ ایک ہی قرار پائے گا۔ بہرحال نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں ہے، تو کیا اللہ اکبر اس کو سعادت میسر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار فیض بار میں حاضری دے، اس کی زیارت کرے، اور اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو جو ہے وہ رستہ بنا لے، یا یوں کہہ لیں کہ اپنی سعادتوں کا حصہ بنا لے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میرے روزے کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو مدینہ منورہ میں ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے حرم
مکہ مکرمہ بھی کیا ہے؟ حرم ہے. مدینہ منورہ بھی کیا ہے؟ حرم ہے. مکہ مکرمہ بھی عزت والا ہے، شرف والا ہے. یہ بیت اللہ ہے کہ وہاں پر بیت اللہ ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد حرام ہے. یقیناً بڑی عظمت والا ہے، بڑے شرف والا ہے، بڑی رفعت والا ہے. اور مدینہ منورہ میں اس ہستی کا مزار فیض الانوار ہے کہ جس نے کعبے کو قبلہ بنایا ہے. یہ اس محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزار فیض الانوار ہے، جن کے بارے میں فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسم یاد فرمائی ہے. قد اقسم بتراب قدمیک، یہ ان کا یہاں مزار فیض الانوار ہے، قبر مبارک ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. مزاب رحمت جہاں لگا ہوا ہے سونے کا پرنالہ، اس میں اس کی بالکل اپوزٹ سائڈ پر جو ستون ہے، پلر ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، حضور کا نام لکھا ہوا ہے. یہ خالد بھائی یہ بات میں سنتا تھا، تو پھر میں نے جا کر کے بلال بھائی اس کی زیارت بھی کی. بالکل اس کے اپوزٹ جو تھا اس پلر کے اوپر نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہے. آتے ہیں اپنے پروگرام کے موضوع کی طرف. بزرگی، بزرگی کو عربی میں شرف بھی کہتے ہیں. تو شرف کا معنی جس طرح بزرگی ہے ویسے ہی شرف کا معنی کیا ہے؟ عزت بھی ہے. اسلام کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام یہ ایسا پیارا دین ہے جو ہمیں ویلیوز بتاتا ہے، سکھاتا ہے، اور اقدار اور طریقے اور سلیقے اور اچھے انداز اور اچھے رویے اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ کون بتاتا ہے؟ اسلام بتاتا ہے. تو بزرگی کے اندر اگر ہم ان بزرگوں کو ابھی ہم لے لیں کہ جن کی عمر جو ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے، تو ان کو بھی اسلام نے ایک عزت بہرحال یہ ضرور دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور بڑی عمر کے لوگوں کا احترام اور ان کا ادب، بلال بھائی میں چاہوں گا آپ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں، چاہے وہ ہمارے عزیز ہوں یا نہ ہوں، چاہے وہ ہماری برادری کے ہوں یا نہ ہوں، چاہے وہ ہمارے محلے کے ہوں یا نہ ہوں. بڑی عمر کے افراد ہیں، سفید ریش ہیں، سفید بال ہیں داڑھی میں، یا ویسے ہی بڑی عمر کے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ ایک جو رویہ ہے ہمارا یہ عزت والا بھی ہونا چاہیے، رسپیکٹ والا بھی ہونا چاہیے اور احترام والا بھی ہونا چاہیے. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی بات ایسی ہی ہے کہ بڑی عمر کے افراد کی بھی اسلام نے تعظیم و توقیر کرنے کا حکم دیا ہے. جس طرح اسلام نے ہر فرد اور ہر شخص کے بارے میں بتایا ہے اور سب کے حقوق کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، اسی طرح جو بڑی عمر کے افراد ہیں انہیں بھی پیچھے نہیں چھوڑا، ان کے بھی حقوق کو واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے. میں اسی حوالے سے چند حدیث پاک گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اور اس حامل قرآن کی تعظیم کرنا جو قرآن میں غلو نہ کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے، اور عادل سلطان کی تعظیم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں داخل ہے. یعنی ان لوگوں کی تعظیم کرنے کو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گویا میری تعظیم کرنا. کیا بات. اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اجلال توقیر المشائخ من امتی، یعنی بے شک میری امت کے معمر افراد کی، بڑی عمر کے افراد کی عزت و تکریم کرنا میری بزرگی اور عظمت میں سے ہے. تو یہ حدیث پاک ہیں. اسی طرح آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ. یعنی اگر اپنی جوانی میں کوئی شخص کسی بڑی عمر کے افراد کی عزت کرے گا تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص خود بڑھاپے میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسا شخص پیدا کرے گا کہ جو اس کے بڑھاپے میں اس کی تعظیم و توقیر کرے گا اور اس کی خدمت کرے گا.
تو یہ ایک نوید بھی ہے، بشارت بھی ہے، اور اس سے ہمیں یہ درس اور سبق مل رہا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تم جوانی کی حالت میں ہو تو اپنے جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان کی عزت کرو، تو اس کی بشارت یہ ہے کہ جب تم بڑی عمر میں پہنچو گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد اور خدمت کے لیے کوئی اور مددگار پیدا فرما دے گا۔ تو اب اس بڑی عمر کے افراد میں جہاں باہر کے افراد شامل ہیں تو وہاں پہ گھر کے بھی افراد شامل ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ باہر تو بڑی عمر کے افراد کے ساتھ بڑا عزت و تکریم کا معاملہ کر رہا ہے، ان کی باتیں بھی مان رہا ہے، ان کی باتیں سن بھی رہا ہے، اور ان کے غصہ ہونے پر برداشت بھی کر رہا ہے، لیکن گھر میں جو بڑی عمر کے افراد ہیں، ماں باپ ہیں یا جو بھی بڑی عمر کے افراد ہیں، وہ اگر ایک بات بول دیں تو یہاں سے یہ 5 یا 10 باتیں جواب میں سناتا ہے، وہ ایک کام بول دیں تو یہ ہیلے بہانے کرنے لگ جاتا ہے، اور ساری بزرگی اور سارا نیک جو انداز ہے وہ باہر والوں کے لیے تو ہو لیکن گھر والوں کے لیے نہ ہو، تو یہ یقین کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ لہٰذا اگر بندہ دونوں جہاں میں سعادت مند ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ بڑی عمر کے افراد کی عزت تو کرے، لیکن اپنے گھر سے یہ شروع کرے، اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی عزت کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا کہنا مانے، اسی طرح اپنے پیر و مرشد کا ادب و احترام کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا ادب و احترام کرے، ان کا کہنا مانے، اپنے جو اساتذہ ہیں ان کا بھی ادب و احترام کرے، اور اسی طرح جتنے بھی جنہیں اسلام میں بڑھاپا آیا، کہ یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اسلام میں بڑھاپا آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دینے سے حیا فرماتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی کہ جسے اسلام میں بڑھاپا آیا اس قدر اس کی تعظیم کرتا ہے، اکرام فرماتا ہے، توقیر فرماتا ہے، تو پھر ہم لوگوں کو کس قدر زیادہ بوڑھے افراد کے ساتھ کہ جو اسلام میں بوڑھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کس قدر زیادہ ادب و احترام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات کچھ معمر افراد کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ برا مان جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں یا ڈانٹ دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں یا ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنا چھوڑ دیں، ملنا چھوڑ دیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم چپ کر کے ان کی بات سن لیں، اور ہو سکے تو پیارے انداز میں، میٹھے انداز میں ان کی بات کا جواب دیتے ہیں، جو بات کہنی ہے، جو بات سمجھانی ہے وہ سمجھا دیں، لیکن ان کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرنا یا اوپر سے انہی کے ساتھ جھاڑنا، انہیں طعن و تشنیع کرنا، یہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بوڑھے افراد کا، معمر افراد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ، کیا خوبصورت اور نبی تلی گفتگو فرمائی ہے بلال بھائی آپ نے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اسلام نے بڑی عمر کے افراد کو بھی، جو اسلام میں جن کا وقت گزرا، ان کو بھی عزت عطا فرمائی ہے، اور سفید داڑھی کے اندر سفید بال ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ نور قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہی ایک بات اور بھی ہے کہ وہ اسلام جو عزت دے رہا ہے تو بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس اسلام کی تعلیمات پر کیا کریں، عمل کریں۔ بعض اوقات بزرگ جو ہے وہ بھی ایسا انداز اختیار کر رہے ہوتے ہیں، جو بڑی عمر کے افراد ہیں یہ بھی ایسا انداز اختیار کر رہے ہوتے ہیں کہ جو انتہائی یوں بولیے کہ نامناسب ہوتا ہے۔ میں ایک اور لفظ کہنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے تھوڑا جو ہلکا لفظ لگا وہ نامناسب لگا۔ تو ویسے نامناسب کے اندر، اس کے اندر وہ انٹینسٹی نہیں ہے جو دوسرے لفظ کے اندر تھی، لیکن میں نے بہرحال یوں کہہ لیں کہ ایک احترام کے پیش نظر لفظ جو ہے وہ استعمال یہی کیا ہے۔ تو بزرگ افراد جو ہیں، بڑی عمر کے افراد ہیں، وہ بھی دین اسلام کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ وہ اسلام جو دوسروں کو آپ کی تعظیم اور آپ کی عزت کرنے کا جو ہے وہ درس دے رہا ہے، کیا آپ اس پر نہیں عمل کریں گے؟ میں یوں لے لیتا ہوں بھئی، یہ دین اسلام اگر میری عزت کرنے کا لوگوں کو جو ہے وہ پابند کر رہا ہے کہ بھئی اس کی عزت کرو، کیوں؟ یہ بڑی عمر کا ہو چکا ہے، اس کی عمر جو ہے وہ 60 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اس کی عزت کرو، اس کا خیال رکھو، اس کو پریفر کرو، اس کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اس کو درگزر کرو۔ یعنی اسلام مجھے اتنا پروٹیکشن دے رہا ہے تو کیا میں اسلامی تعلیمات پر عمل میرا جو ہے بڑھنے جانا چاہیے؟ یقیناً جو ہے یہ بڑھنا چاہیے۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بلال بھائی نے بات فرمائی ہے، بزرگ جو بڑی عمر کے افراد ہیں جنہیں بوڑھے افراد بھی کہا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ہے نا کہ بوڑھا بولنے سے بھی لفظ کیا ہوتا ہے، بولنے سے بھی
کچھ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، حالانکہ برا لگنا نہیں چاہیے۔ تو ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی میں جوان نہیں ہوں، ابھی تو میں جس عمر میں ہوں اسی عمر میں ہوں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ بعض اوقات یہ جملہ بول کے بھی لوگ جو ہے وہ بڑی عجیب عجیب حرکتیں اور عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ جس اسلام نے آپ کو جس انداز میں رہنے کا بتایا ہے اس انداز میں آ جائیں۔ دو لفظوں کی اور آسان سی بات تو خالد بھائی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں میں ایک اور بات عرض کروں دوسرے انداز میں، جو اسلام جو ہے وہ جو کم عمر افراد ہیں ان کو جو تعلیم دے رہا ہے، جوانوں کو یا نوجوانوں کو بوڑھوں کے مقابلے میں، بزرگوں کے مقابلے میں جو بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، جیسے بلال بھائی نے بھی کہا کہ ان کی کوئی بات آپ کو بری لگ رہی ہے تو اس کو سن لیا جائے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جب انسان کی قوت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور انسان کی اتھارٹی بھی کیا ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے پاس ایک ہی شے ہے کہ جس سے وہ اپنی ایگریشن کا اظہار کر سکتا ہے، اور وہ کیا ہے، اس کی زبان۔ تو اب اس نے زبان ہی اپنی استعمال کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کی طبیعت کے اندر جو چینج آتا ہے، بیماری آتی ہے، اس بیماری سے بھی بندے کے اندر ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے، تو اس کو ایک بطور مریض کے ڈیل کیا جائے، بطور پیشنٹ ہے جس طرح ہوتا ہے، تو اس انداز میں جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن بزرگوں میں بھی جو ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کی رحمت سے صحت کے ساتھ ہیں، عافیت کے ساتھ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس انداز سے گریز کریں، وہ یہ انداز نہ اپنائیں، جھاڑنے والا، ذلیل کرنے والا، باتیں جو ہے وہ سنانے والا، تانے دینے والا، بد دعائیں دینے والا، یہ انداز نہ اپنائیں۔ خوش اخلاق جو ہے وہ بنے، مسکرا کر کے جو ہے وہ ملنے والے بنے۔ ایک بزرگ تھے ہمارے ساتھ خالد بھائی، قافلے میں، مردان مدنی قافلے میں 12 دن کا مدنی قافلہ تھا، اور عدنان بھائی بھی تھے اس مدنی قافلے میں۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا خوش اخلاق، مسکراتا ہوا، بالکل سفید داڑھی والا بندہ کم ہی جو ہے نا وہ کہیں دیکھا ہوگا، جسے اللہ پاک اب جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو حسن اخلاق کا پیکر بزرگوں کو بھی بننا ہے، اور جو دوسرے ہیں، جو چھوٹے ہیں، ان کو اپنے بڑوں کا بہرحال کیا کرنا ہے، احترام کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ صحت کے معاملات کی وجہ سے بھی انداز میں اگریشن جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے زخم ہو اس پر کیا کیا جاتا ہے، مرہم لگایا جاتا ہے، زخم ہو تو کیا کیا جاتا ہے، اس پر پٹی لگائی جاتی ہے، تو گر جائے تو کیا کیا جاتا ہے، اسے اٹھایا جاتا ہے۔ کوئی لڑکھڑا کر کے جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے جیسے ابھی یہ اس کو ہیٹ سٹروک ہو گیا ہے اور ابھی گر جائے گا، آپ کو نہ چل رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے، اس کو سہارا دیں گے۔ گرتے ہوئے کیا کرتے ہیں لوگ، سہارا دیتے ہیں۔ جو گر جائے اسے کیا کرتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں۔ تو جو پریشان ہو اس کو کیا کرتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں۔ جو مصیبت کا شکار ہو اس کی کیا کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں۔ جو حوصلہ ہار رہا ہو اسے کیا کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس کی۔ تو جب یہ سارے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں تو بزرگوں کے ساتھ بھی ہم نے کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ پیاسے کو کیا کرتے ہیں، مار پیاسائی مار، یوں کہتے ہیں نہیں، پانی دیتے ہیں اس کو۔ پرندوں کے لیے بھی لوگ پانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو جسے ہماری اٹینشن چاہیے اسے اٹینشن بھی دینی چاہیے خالد بھائی۔ بالکل دینی چاہیے، اور یہ عزت دینے کا تقاضا ہے۔ ہر وقت بندہ آپ کے دولت کا پیاسا نہیں ہوتا، کوئی آپ سے محبت سے بڑی عمر کا بات کر رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے اسے کچھ چاہیے آپ سے، یا آپ کی جیب سے کچھ چاہیے۔ اگر گھر میں موجود افراد جو بڑی عمر کے ہو گئے، دیکھا جاتا ہے کہ وہ باہر جب دوستیاں تلاش کرتے ہیں نا سلمان بھائی جی، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا، گھر میں کوئی سن نہیں رہا ہوتا، کوئی محبت سے مل نہیں رہا ہوتا، مسکرا کر دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ جب اس قسم کے رویے ہیں جو بندے کو چاہیے، مریض کو چاہیے ہوتا ہے، جس طرح آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی اس کی غمخواری کرے، کوئی دلداری کرے، کوئی محبت سے بات کرے، کوئی بیٹھ کے بات ہی سن لے۔ جی بیٹھ کر بات سن لینا بھی بڑا کام ہے خالد بھائی۔ جی بالکل۔ کئی ہمارے بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایک واقعہ، بلکہ یوں سمجھیں کہ ہم ایک سلسلہ کر رہے ہیں نا مدنی چینل پر، ایک ٹاپک ایسا بھی ہوا ہوگا کہ کئی مرتبہ ہم نے ریپیٹ کیا ہوگا، صحیح، اور ریپیٹ کرنے میں بعض روایات بھی ریپیٹ ہو رہی ہیں، صحیح، ہم اس کو سن رہے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ موقع بہ موقع ریپیٹ کی جانی چاہیے۔ قربانی کے دن آ رہے ہیں
تو اب قربانی کے دن میں قربانی کے وہی مسائل جو پہلے بیان ہوئے تھے اس سال بھی وہی بیان ہوں گے. جی. ایسا نہیں ہوگا کہ اب نیا سال آ گیا تو مسائل بھی کوئی نئے گڑھ کر بیان کیے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا, وہی پرانی باتیں بیان کی جائیں گی اور وہی طریقہ کار جو قدیم چلا آ رہا ہے سکھایا جائے گا. اچھا, اب سننے والوں کو کیا چاہیے کہ وہ اس کو سنے, اگر کوئی کمی رہ گئی تو اس کو دور کرے. اسی طرح یہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پرانی باتیں, یہ بعض بزرگ ہمارے وہ ہوتے ہیں جو پرانی باتیں ہمیں بار بار سنا رہے ہوتے ہیں. اگر یہ سن لی, ایک مرتبہ آپ نے اپنے فائدے کے لیے سن لی تھی نا, ایک مرتبہ ان کی تسلی کے لیے بھی تو سن لی. اگر تو دوبارہ دہرا رہے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. بہت ایک ہی تو راستہ ہے, آپ اپنے گھر سے آفس جاتے ہیں, کیا روزانہ اس راستے سے نہیں گزرتے؟ آپ کا دیکھا ہوا نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کو اس سے جانا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں سے ایک منزل کی طرف میں نے پہنچنا ہے. اسی طرح یہ جو بزرگ ہیں نا ہمارے گھروں میں موجود, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ ایک رشتے سے باندھ دیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ جوڑا ہے تو ان سے محبت کا تعلق ہمارا جڑا رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ ان سے ہم نظر پھیر رہے ہوں, ان کو ان کی حالت پر چھوڑ رہے ہوں. بڑا عجیب اور غریب حال بن جاتا ہے کبھی کبھی. کچھ اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں, کچھ لوگ اس طرح کے گلے شکوے کرنے کو سننے کو ملتے ہیں کہ اولاد حال ہی نہیں پوچھتی, کیا ہو گیا, دوا کب ختم ہوئی تھی, کب سے کہا ہوا ہے لانے کے لیے. لیکن بزرگوں پر ایسی کوئی خاص توجہ نہیں ہے. دیکھیے بڑھاپا نا از خود ایک بیماری ہے. یک بڑھاپا صد عیب, یہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. مولا کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں اس کو پچھلی تخلیق کی طرف لوٹا رہے ہوتے ہیں, یا اس کی تخلیق میں اس کی طاقتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اگر اس کا آسان ترجمہ یوں لیا جائے, اس کی طاقتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے. ایک ہٹا کٹا نوجوان بھی اگر بخار سے اٹھے نا سلمان بھائی, تو وہ بھی اپنی توانائی کو کم محسوس کر رہا ہوتا ہے. ایسی بات, اس میں اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن آ گیا ہوتا ہے. تو کیا کہا جاتا ہے, یار یہ اپنی بیماری کی وجہ سے بھی چڑچڑا پن کا مظاہرہ کر رہا ہے, ابھی اگنور کرو. تو جب ہم ایک جوان کی باتوں کو اگنور کر رہے ہیں تو وہ ضعیف فرد, وہ بوڑھا آدمی جو مستقل ایک اب بیماری سے گزر رہا ہے یا مستقل ایک بیماری کا شکار ہے, اس کے ساتھ کیسی ہماری مودت بڑھنی چاہیے, کیسی ہماری محبت بڑھنی چاہیے اور خیر خواہی بڑھنی چاہیے. آپ دیکھیے اسلام تو ایک دن کے بچے سے بھی محبت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیتا ہے. پھر جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے, یہ کسی رتبے پر پہنچتا جاتا ہے, کوئی فضل و کمال اس کے اندر آتا جاتا ہے, تو اس کی تعظیم مزید بڑھانے کا حکم ہے. کوئی اور تعظیم نہ ہو, صرف بندہ مسلمان ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ بیان کی. اللہ اکبر. اور وہ بوڑھا جس کو اسلام میں بڑھاپا آیا, جیسے کہ اس کے ہم نے فضائل سنے بھی, تو وہ تو مزید اس کی جو فضیلت ہے وہ بڑھ گئی نا. جب اس کی فضیلت اور بڑھ گئی تو ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ رسپیکٹ کا جو انداز ہے وہ اور اچھا کر لیا جائے, محبت کا جو انداز ہے, اس کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو انداز ہے وہ اور اچھا کیا جائے. اب یہی وجہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے, اس کے والدین بڑھاپے کی طرف پہنچ رہے ہوتے ہیں, اس کو یہ دعا تعلیم فرمائی گئی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہیں, بڑی عمر کو پہنچ گئے, اب بندہ ان کے لیے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا. رب العالمین نے ارشاد فرمایا, خاص کر جب یہ بوڑھے افراد ہمارے والدین ہیں, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے لیے اب عاجزی کا بازو بچھائے رکھے. عاجزی کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے, علماء نے اس کی وضاحت فرمایا کہ ایسے پیش آئے جیسے غلام اپنے آقا کے ساتھ پیش آتا ہے. ہم نے تو ابھی شاید غلاموں والا ماحول دیکھا نہیں, لیکن جب اس کو کتابوں میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ غلام کا انداز زندگی پتہ ہے کیا ہوتا تھا سلمان بھائی. غلام آقا کی اجازت کے بغیر اس آقا کی چپلیں دھوپ سے اٹھا کر اگر سائے میں بھی رکھ دے نا, تب بھی اس کی سرزنش ہوتی تھی, تب بھی اسے مارا پیٹا جاتا تھا. ٹھیک ہے دھوپ میں پڑی ہوئی تھی, لیکن میری اجازت مانگی, میری اجازت کے بغیر ایسا کیوں کیا, یہ اس سے سوال کیا جاتا تھا. اب ہمارے والدین ہیں, بڑے ہیں, کتنا ان کا رتبہ ہے, کتنا ان کے رب العالمین نے فضائل بیان فرمایا. احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس سے راضی, اس کا رب اس سے راضی.
اور جس کے والدین ناراض ہیں تو گویا وہ اپنے رب کو ناراض کرنے والا ہے، رب کو ناراض کرنے والا وہ کام کر رہا ہے۔ تو بندہ دیکھے کہ یہ بوڑھی عمر کو پہنچ گئے، بڑی عمر کو پہنچ گئے، تو میرا پھر رویہ ان کے ساتھ اور اچھا ہوتا جانا چاہیے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سلمان بھائی کئی جگہوں پر نا ہم کوئی اچھا کام اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، یار کر جاؤ، کل کو ہمارے ساتھ بھی یہ مشکل پیش آئے گی تو پھر ہمارے ساتھ بھی کوئی اچھا کر رہا ہوگا۔ جب عمر بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ بوڑھی عمر کو پہنچ گیا، اگر اللہ کریم نے ہمیں لمبی زندگی عطا فرمائے، ہمیں بھی بوڑھی عمر کو پہنچنا ہے۔ اس طرح وہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ جب بندہ بوڑھے کا اکرام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماتا ہے، یا کسی ایسی جان کو پیدا فرماتا ہے کہ جب یہ بوڑھا ہوگا تو وہ اس کا اکرام کرے گا۔ تو پھر اس تناظر میں بھی تو ان حدیث کو سن کر بھی تو بندہ بوڑھوں کا اکرام کرتا چلا جائے، تاکہ جب اپنی بڑی عمر ہو تو ہمارے ساتھ کوئی محبت کرنے والا ہو۔ کیا بات ہے، اسلام کے انداز پر عمل کریں گے تو فیوچر بھی کیا ہے، سیکیور ہوگا۔ فیوچر کو دیکھیں سیکیور کیا جا رہا ہے نا۔ بعض اوقات کیونکہ ہم اپنے والدین کا ادب احترام نہیں کرتے، ہم اپنے بزرگوں کا ادب احترام نہیں کرتے، تو پھر ہمارے بچے بھی ہم سے کیا ہے وہی کچھ جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ اور یہ زمانے میں دیکھی بھالی بات ہے، اگر آپ نے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کی تو آپ کی اولاد بھی آپ کی عزت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی کرے گی۔ یہ ہی ہے، جب تک اولاد کو پتا ہے کہ یہاں سے کچھ آ رہا ہے تب تک تو وہ ویلیو تھوڑا وہ مل رہا ہے، لیکن جیسے پتا چلے گا کہ بھی اب خرچہ ہی خرچہ ہے تو پھر جو بدبختی جن کے مقدر میں اولاد کے لکھی ہوتی ہے پھر وہ پوچھتے نہیں ہیں اپنے ماں باپ۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کی ہی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے اپنے آپ کو ایز اے اے ٹی ایم پیش کر رہے ہیں، یا ان کا ایک ایسا تربیت کرنے والا فرد بن کر بھی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ تمہاری خوشی، تمہارے غم، تمہاری محبتیں، تمہاری چاہتیں، ان سب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر میں صرف ایز اے ٹی ایم مشین رول پلے کر رہا ہوں تو پھر میرا یوز بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ اگر میں نے اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے کہ نہیں میں صاحبان ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے گھر کا بڑا ہوں، تو آپ کا دکھ میرا دکھ ہے، آپ کی تکلیف میری تکلیف ہے، آپ کی خوشی میری خوشی ہے۔ جب اس طرح سے شامل رہیں گے نا دوسروں کے ساتھ زندگی میں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ایک الگ ہوگا۔ لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے افضل بات یہی ہے کہ بندہ اپنی زندگی کو اسلامی طریقہ کار کے مطابق ڈھال لے تو اسلام خود اس کو عزت دلواتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ بعض اگر بندہ ہے کہ وہ خود اٹھ کے پانی پی رہا ہے اور ایک وقت یہ آیا کہ اب وہ خود اٹھ کر پانی نہیں پی سکتا، یہ محتاجی ہے۔ اور آپ ذرا اس کا امیجنیشن کریں، بھی تصور میں لائیں کہ میرا یہ حال ہو جو میں کسی کا حال دیکھ رہا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ میری ایکسپیکٹیشنز اور میری توقعات کیا ہوں گی؟ ہم اپنے بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہیں، ان کی باتیں بھی نہیں سنتے۔ میں یہاں ایک بات عرض کروں کہ بزرگوں کا احترام اور ان کا جو ہے وہ احساس کیسا ہونا چاہیے۔ قبلہ جانشین امیر اہل سنت خالد بھائی کچھ دن پہلے مہروز بھائی کے گھر پر قدم رجا ہوئے، سبحان اللہ، اور تشریف لے گئے۔ تو مہروز بھائی کے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو مہروز بھائی نے مجھے تو بتا دیا کہ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو بیڈ ریسٹ پہ ہیں۔ تو ان کو جو ہے نا وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گئے، غالباً تیسری منزل سے نیچے آئے وہ۔ میں نے پھر عرض کی جانشین کو، مجھے بھی قبول فرمایا ہوا تھا ساتھ، تو میں نے پھر عرض کی، میں نے کہا حضور یہ مہروز بھائی کے والد صاحب بیڈ ریسٹ پر ہیں، تو آپ کی زیارت کے لیے جو ہے نا وہ یہ نیچے آ گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نیچے کیوں آئے ہیں، ہم جو ہے وہ اوپر آ جاتے۔ یہ کیا ہے خالد بھائی؟ ایک احساس کی بات ہے۔ آپ یعنی ایک شخصیت دیکھیں، ان کا ایک مرتبہ اور رتبہ مطلب کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہر بینا اور آنکھ والے شخص کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کا انداز جو ہے یہ مہربانی والا، یہ کیسا ہے؟ یہ زبردست ہے۔ اچھا، یوں ہی جب ہم مہروز بھائی کے ہاں مطلب یہاں سے جانشین کی گاڑی میں جو ہے وہ سفر شروع ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت سید لقمان سید صاحب شاہ صاحب آپ جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ جانشین میں سنت مہروز بھائی گاڑی روکی، گاڑی روک کر کے انہیں کہا کہ باپو آپ یہاں کھڑے ہیں شاہ صاحب؟
انہوں نے کہا کہ ابھی ہم جو ہے وہ کہیں جا رہے ہیں ملاقات کے لیے کسی کے ساتھ. یعنی یوں آپ دیکھیے کہ جو بزرگ ہیں سید لقمان شاہ صاحب تاری زیدہ شرف وہ ہمارے جسے یوں بولیں کہ بڑی عمر کے رکن شورا ہیں ماشاءاللہ, بڑے مہربان بھی ہیں, شفیق بھی ہیں, مجلس خدام المساجد والمدارس کے جو ہے وہ نگران بھی ہیں. جی ایسا کہ مہروز بھائی؟ جی بالکل ایسے ہی. اور آپ دیکھیے جانشین میرے سنت نے ان کی موجودگی کا بھی کیا کیا, نوٹس لیا. تو یہ احساس جو ہے نا جی بزرگوں کا, یہ ہمارے دل کے اندر بھی کیا ہے ہونا چاہیے, جو کہ کم ہو رہا ہے, اسے کمی کا شکار بہرحال نہیں ہونا چاہیے. سلمان بھائی یہاں ایک بات ایڈ کر لیں, ابھی یقیناً وہ حدیث شریف کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوئی ہوگی کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے, بڑوں کا احترام نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. جی میں سوچ رہا تھا, ویسے بھی کل سے میں کچھ ٹاپک سوچ رہا تھا, اور آپ کا جو ٹاپک ہے یہ بھی, اگر ہم غور کریں نا, آپ بزرگی کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں, اور دین اسلام نے ایک تو عمر رسیدگی کی جو بزرگی ہے, جو آپ سے عمر میں بڑا ہے اس کو بھی رسپیکٹ دینے کا کہا ہے, اس کا بھی احترام اور لحاظ کرنے کا فرمایا. جی. اس کے علاوہ بھی اگر کسی اور ٹائپ کی بزرگی ہے, یعنی علم کی وجہ سے, عمل کی وجہ سے, اپنی فیلڈ میں مہارت کی وجہ سے کوئی شخص آپ سے سینئر ہے, بزرگ ہے, تو اس کو بھی رسپیکٹ آپ دیں گے شریعت کی حدود میں رہ کر. لیکن اگر آپ غور کریں نا مجموعی طور پہ, یہ ٹاپک ہو یا ہم کوئی اور ٹاپک لیں, بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کا مزاج دیکھیں نا خالد بھائی, اسلام کا مزاج, اسلام عزت بانٹنے والا دین. واہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں گے, ہم تو ابھی بزرگوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا اسی ٹاپک کو اگر میں آپ سے کہوں چینج کر دیں ذرا, بچوں کو لے لیں, بچوں کا احترام, بچوں پہ شفقت, یہ کیا ہے؟ یہ ان کے لحاظ سے عزت ہی ہے. اگر آپ دوسری طرف چلے جائیے تو غلام اور محکوم طبقہ جو ہے, کمزور طبقہ جو ہے, اس کی حمایت, اس کی نصرت, اس کا کیا کہنا چاہیے مداوع کرنا, یہ اسلام سکھا رہا ہے. اگر آپ تیسری طرف چلے جائیے, خواتین ماں کے روپ میں ہو, بہن بیٹی کے روپ میں ہو, بیوی کے روپ میں ہو, تو ان کی عزت و توقیر. تو دین اسلام بنیادی طور پہ ایسا خوبصورت دین ہے کہ جو اس کی امبریلا کے نیچے آ جاتا ہے نا, اس کی بھی عزت ہو جاتی ہے, جی, اور اس کو پھر حکم بھی یہی دیا جاتا ہے کہ تم بھی اب دیگر افراد کی عزت و توقیر اور ان کا لحاظ رکھو. یہ خوبصورتی ہے دین اسلام کی. آج ہمارا بہت بڑا پرابلم یہ ہے سلمان بھائی, جیسے ابھی آپ موضوع ڈسکس کر رہے ہیں, آپ دیکھیے اس وقت جو ہاٹ ٹاپک ہے نا, بہت مختلف فورم پہ چل رہا ہے, وہ یہ ہے سلمان بھائی کہ مہنگائی ہو گئی ہے, پورا نہیں ہو رہا. اب آپ اس ٹاپک کو دیکھیے تو فرمائے گا البرکت مع اکابرکم, اور برکت مطلقاً ہے نا, چاہے جیسی بھی ہو, یہ رزق کی برکت بھی ان کے ذریعے سے ہوگی. جی. تو آپ دیکھیں دین اسلام کی جو تعلیمات ہے نا, ہمارا پرابلم یہ ہوا کہ جیسے ہم دعا سب سے آخر میں کرتے ہیں نا, ایسے ہی دین اسلام کی تعلیمات پہ بھی سب سے آخر میں آتے ہیں اگر آئے تو, اللہ کرے آ جائیں جب بھی. لیکن ہم پہلے کیوں نہیں جا رہے؟ جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب میرے ہاتھ سے بازی نکل گئی ہے تو اب دعا کرو. اب کیوں دعا کرو؟ مجھے یاد ہے امیر اہل سنت نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اب کیوں دعا کرو, مطلب شروع سے ہی دعا کرو. مسلمان کا تو کام ہی یہی ہے کہ علاج بھی بے شک کرائیں, معالج کے پاس, ڈاکٹر کے پاس, ہاسپٹل بھی جائیں, لیکن بارگاہ الہی میں دعا بھی کریں کہ شفا ڈالنے والی ذات تو وہی ہے. تو ہم اولاً رجوع نہیں کرتے جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں نا, اور راستے ہمارے بند ہو جاتے ہیں, پھر ہم رجوع کرتے ہیں ادھر. چلیں یہ بھی غنیمت ہے, لیکن پہلے کریں نا تاکہ راستے بھی بند نہ ہو, کھلتے چلے جائیں. اللہ رب العزت تو راستوں کو کھولنے والا ہے, جو کوشش کرتا ہے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. وہ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال دیتا ہے. دیکھیے وہ تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلنے کے باوجود جلنے نہیں دیتا, گل و گلزار کر دیتا ہے. اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اگر ہم دیکھیں, اولیاء کرام کے واقعات دیکھیں, خود صحابہ کرام کے واقعات دیکھیں, تو دین اسلام تو مسائل سے, مشکلات سے, پریشانیوں سے اور ذلت سے نکالنے کے لیے آیا ہے. یہ اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے جانے کے لیے آیا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم پہلے رجوع نہیں کر رہے. یہ بڑے دکھ کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں سلمان بھائی, آپ کو بھی لوگ ملتے ہوں گے, مختلف قسم کی باتیں آتی ہیں. بزرگ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چھوٹے ہمارا ادب نہیں کرتے, چھوٹوں سے ڈسکس کرو تو کہتے ہیں بزرگ ہمارا لحاظ ہی نہیں کرتے, سنتے ہی نہیں ہے, کوئی وہی نہیں ہے. تو پرابلم ساری جو بنیاد ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں. اگر ہم اولاً آ جائیں, آپ دیکھیں جس کا باپ اللہ کا فرما بردار ہے نا, جی, جس کا باپ اللہ کا فرما بردار ہے, اور یہ ظاہر سی بات ہے, کلیہ یہ ان معنوں میں ہے کہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. جس کا باپ اللہ کا فرما بردار ہے, شریعت کا پابند ہے نا,
آپ اکثر و بیشتر دیکھیں گے اسے اولاد کی طرف سے سکون ہوگا، مرحبا۔ اکثر و بیشتر اسے اولاد کی طرف سے سکون ہوگا، کیونکہ اس نے رب کی فرما برداری اختیار کری ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اولیاء اکرام کو جو کرامات دی جاتی ہیں وہ کیوں دی جاتی ہیں، اس کی ایک ریزن انہوں نے بیان کیا کہ اولیاء اکرام اپنی خواہشات کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں۔ اللہ، انہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا تو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو ان کے حکم کے تابع کر دیا۔ اللہ، تو ایک والد، ایک بزرگ خاندان کا بڑا جب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرتا ہے، یہ میں ان کی سائڈ سے بات کر رہا ہوں، نہیں تو دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جو آپ سے عمر میں بڑا ہے اس کی آپ نے عزت کرنی ہے عمر کی وجہ سے۔ تو اگر ہم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے جائیں گے نا تو چھوٹوں پہ شفقت بھی ہو رہی ہوگی، بڑوں پہ نرمی بھی، بڑوں کے ساتھ عزت و توقیر اور تعظیم کا بھی معاملہ ہو رہا ہوگا۔ ہم مجموعی طور پہ شریعت کے احکام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں سے ایسی گفتگو جا رہی ہوتی ہے تو بعض سننے والے یا دیکھنے والے شاید یہ وسوسہ آتا ہو کہ بات کیا ہو رہی ہے، بات کیا کر رہے ہیں، یہ تھوڑی ہے تو یوں ہونی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں ہم بھی ویسے ہی سوچتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ ہی بندہ جو ہے نا وہ جتنی اونچی عمارت پہ پہنچتا جاتا ہے نا وہ اتنا دور کا نظر آنے لگتا ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہم تو اونچا نہیں پہنچے، لیکن جو لوگ اونچا پہنچے ہوئے ہیں نا ان پہ ہمارا اعتماد بڑھتا چلا گیا، علماء ربانیین پہ، اولیاء کاملین پر۔ تو ان کی دیکھی ہوئی چیزیں نا وہ ہمارے لیے تو ایسی ہی ہیں گویا کہ ہم نے دیکھی ہیں، بلکہ ہمیں اپنی آنکھوں پہ اتنا اعتبار نہیں ہے جتنا ان کی آنکھوں پہ اعتبار ہے۔ تو اس لیے آج ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، تو ہم بھی اگر شریعت کے دائرے میں آ جائیں، سیدھی بات ہے، اور یہ ایک ہی بات ہے، 100 مسئلوں کا یہی حل ہے۔ آپ 100 مسائل بتائیں گے، میں تو اس کا جواب یہی دوں گا شیخ طریقت امیر اہل سنت کے صدقے میں کہ آپ شریعت کے دامن میں آ جائیں۔ اور یہاں پہ جب ہم بار بار بات کر رہے ہیں بڑوں کا ادب کرو، چھوٹے یوں نہیں کر رہے، چھوٹے یوں نہیں کر رہے، تو کرنا ہی چاہیے۔ یہاں پہ 2 ایکسپیکٹ ہیں، ایک ہے بڑوں کی طرف سے سلمان بھائی، ایک ہے چھوٹوں کی طرف سے۔ تو چھوٹوں کو تو یہی کہا جائے گا کہ جب تک شریعت منع نہیں کرتی آپ تعظیم ہی کرو گے، چاہے بڑا کسی بھی طریقے کا بڑا ہے اور شریعت اسلامیہ نے روکا نہیں ہے اس کی تعظیم کرنے سے، تو اب آپ اس کی عزت کرو، اس کی بہتری کے لیے کام کرو۔ مثال کے طور پر والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، دیگر ہیں، آپ کے استاد ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، تو ان کا ادب ہی کرو آپ۔ لیکن دوسری سائڈ پر اگر دیکھیں نا سلمان بھائی، عزت کمانی پڑتی ہے، یوں تو عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن عزت کے کمانی پڑتی ہے، اور عزت کمانا بڑا مشکل ہے، گنوانا بہت آسان ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے تو پھر بڑے ہی بن کر رہیں۔ مرحبا، کیا بات ہے مہروز بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بزرگوں کو بھی چاہیے کہ وہ شفقت کا انداز جو ہے وہ اختیار کریں، اور بارود کی ڈھیری ہر وقت بنے رہیں گے تو پھر جو ہے نا وہ بارود سے تو ویسے لوگ جو ہیں دور رہتے ہیں کہ پھٹے گا تو بس لے ہی جائے گا۔ تو اس طرح کا اگر مزاج انداز بنائیں گے کہ جس نے جو ہے وہ پھٹنا ہی ہے، اور جب منہ کھلنا ہے تو یا تو اس میں سے دشنام ترازی نے باہر آنا ہے، گالی گلوچ نے باہر آنا ہے، یا بد دعاؤں نے باہر آنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ لوگوں نے آپ سے کیا کرنا ہے، دوری بھاگنا ہے۔ آگ سے لوگ کیا کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اور اے سی کو کمرے میں رکھتے ہیں، چلو بھی ٹھنڈک کرے گا۔ امیر اہل سنت بزرگ ہیں نا، ہاں جی، ایک تو روحانی اور طریقت کے اعتبار سے بزرگ ہیں، لیکن عمر کے اعتبار سے بھی بزرگ ہیں، اس میں ہر اعتبار سے بزرگ ہیں، علم کے اعتبار سے دیکھیں، عمل کے اعتبار سے ہے نا۔ جی ہاں جی، جتنے ہمارے فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا ہمارے کیمرے کے پیچھے ہیں ناظرین، ہاں جی، شفقت کے واقعات بہت ہوں گے، بہت سارے لوگ بیان کر دیں گے شفقت کے واقعات کہ ایسا ہوا، ایسا ہو گیا تھا، امیر علیہ السلام نے ایسی کرو نوازی فرمائی، ایسا نوازا، یوں کیا یوں کیا یوں کیا۔ آپ کبھی پوچھیں نا امیر علیہ سنت نے کسی پہ سختی بھی کی ہے، ڈاٹا بھی ہے؟ اچھا ڈاٹا بھی ہوگا بالفرض، لیکن لائیں تو وہ کتنے افراد ہیں، وہ کون خوش نصیب ہیں؟ اللہ اکبر۔ نہیں سلمان میں بہت مشکل ہو جائے گا۔ جی مہروز بھائی، میں آپ کو امیر سنت کے الفاظ کی بات بتاؤں۔ رات کا ایک پہر تھا مہروز بھائی، اور میں نے جو ہے وہ کام کیا، بلکہ شاید ہاں فجر سے پہلے کا ٹائم تھا۔ تو ایک میسج جو ہے وہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا،
یعنی وہ میسیج تھا اور فیضان جو ہے وہ رو رہا تھا، تو میں نے وہ جو رو رہا تھا نا میں نے اس کو ریکارڈ کیا، تو وہ میں نے کوشش کی کہ یہ امیر سنت کی بارگاہ میں کیا ہے پہنچ جائے. ٹھیک. اس میں کچھ بھی نہیں، وہ کچھ کوئی لفظ مقصد تھا آپ کا وہ بول بھی رہا بھیجنے تھا. ہاں جی، مقصد یہی تھا کہ میں کہوں گا کہ میں بہت پریشان جو ہے ہو رہا ہوں. بہرحال میں نے کوشش کی یہ پہنچ جائے، اللہ پاک کی مہربانی ہوئی پہنچ گیا. اگر وہ نہ پہنچے تو میرے پاس ایک اور طریقہ بھی ہے پہنچانے کا. اس میں کوئی آپ کو کوئی ٹول نہیں چاہیے، کوئی کچھ نہیں چاہیے، لیکن جو ہے نا پنجابی میں کہتے ہیں چپ چپیتے جو ہے نا کم ہو بھی جانا ہے، ٹوٹ بھی جانا ہے تو چپ چپیتے آ بھی جانا ہے. آپ دیکھیں میسیج ہے نا، میسیج کا کچھ اور ہوتا نہیں. چپ چاپ بندہ میسیج لکھتا ہے، چپ چاپ بٹن دباتا ہے، چپ چاپ میسیج کیا ہو جاتا ہے، چلا جاتا، اور آگے بھی بندہ جو ہے وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے بٹن دباتا ہے، جواب آ جاتا. اور چپ چاپ آ بھی جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بزرگوں کے ساتھ یہ میں سمجھانے کے لیے بات کی ہے کہ آپ دل ہی دل میں اپنا کیا ہے اپنا میسیج وہاں اس کو ٹرانسفر کر دیں، بھیج دیں، تو وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ معاملہ یہ نظر کا. کل حاجی امین صاحب سے کسی نے میرے سامنے کہا، اللہ برکت دے، آج ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو حاجی امین صاحب سے کسی نے میرے سامنے کہا کہ امیر اہل سنت تک جو ہے نا میری یہ بات پہنچا دیں. جی امین صاحب نے کہا جیسے امیر اہل سنت آپ کے لیے ویسے ہی میرے لیے، آپ بھی مرید ہو میں بھی مرید ہوں، پہنچاؤ نا خود، مرحبا. وہ بیچ میں جو ہے نا وہ راستہ تلاش کرتے. مدینہ مدینہ، مرحبا، بڑی پیاری بات ہے. تو بہرحال میروز بھائی میں نے وہ وائس جو تھی وہ کوشش کی اور وہ جو ہے نا وہ بہرحال پہنچ گئی. وہ اس پر پھر جواب آیا. ایک تو میر سنت نے شعر جو ہے پڑھ کر اس کے جواب میں دیا، اور میر سنت نے فرمایا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مدینہ مانگ رہا ہے، رو رہا ہے اور کچھ کہہ بھی رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ مدینے کے لیے جو ہے نا یہ رو رہا ہے. مہروز بھائی عجیب معاملہ ہو گیا. اب اس کی زبان پہ یعنی آپ دیکھیں میری پریشانی کو امیر سنت نے یہ ان الفاظ کے ساتھ کیسے کیا کر دیا، دھارس بنا دیا بالکل. میں کیا سوچ رہا تھا اور اس کو کیا کر دیا، بالکل مطلب وہ چینج کر دیا اس کو. آج کل وہ ایک بات جو ہے وہ کرتے مدینے جانا، ابھی اس کی زبان پر کیا ہے، مدینے جانا، مدینے جانا. اللہ رحمت فرمائے. تو یہ بزرگوں کا ایک انداز ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے الفاظ بعض اوقات کیا کر دیتے ہیں، بندے کو ایک بالکل 360 جو ہے اس سینیریو میں لے جاتے ہیں، اس کو گھما دیتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ شفقت سے اور ان کی عنایت سے بعض اوقات بندے جو ہے وہ بہت جسے بولیں کہ ان کی پرابلم سے وہ نکلنے کے لیے جو ہے وہ آگے آ جاتے ہیں، یا ان کو ایک بوسٹ اپ جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اور اس سے بوسٹ اپ لگ جاتا ہے ویسے ہی جو ہے وہ بندہ دب بھی جاتا ہے. جب گئے تو 4-5 باتیں جو ہے وہ بنا کے بتا دیں، سنا دیں، اوپر نیچے کر دیا، بندے کو تھوڑا ذلیل بھی کر دیا، خدمت بھی کر رہا ہے، جھاڑیں بھی کھا رہا ہے، اور یہ جو انداز ہے بہرحال یہ تو درست نہیں ہے. تو شفقت والا انداز بہرحال ہونا چاہیے، عافیت والا انداز اللہ ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. تو چھوٹوں کو بہرحال چاہیے اگر بڑے کچھ کہہ بھی دیں تو اس کو درگزر ہی کریں، اور ان کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں، خدمت بھی کریں. خدمت کرنے سے بڑی دعائیں ملتی ہیں، اور دعاؤں سے بیڑا کیا ہو جاتا ہے، پار ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب پر رحمت فرمائے. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. سلمان بھائی، جو لوگ اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرتے انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ جو بندہ اپنی جوانی میں دوسرے بزرگوں کی توقیر، تعظیم، تحریم سب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی بزرگی میں ایسے شخص پیدا فرما دیتا ہے جو اس کی عزت کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے سب بزرگوں کا احترام کریں اور اللہ کی رحمت پاتے جائیں. مرحبا، بڑی پیاری بات کی آپ نے، اللہ برکت دے آپ. جی ہم نے سنا ہے پہلے کسی کے بال وغیرہ سفید نہیں ہوتے تھے، تو سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے، یہ ارشاد فرما دیں. جی بلال بھائی. ایسا یاد پڑ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غالباً. جی درست فرمایا آپ نے. جی سلمان میاں سید کوثر احمد عرض کر رہا ہوں، آپ نے درست فرمایا بیٹا کہ صرف عمر کے بڑھنے سے انسان بزرگ نہیں ہوتا. صحیح بات ہے، کیونکہ سب سے لمبی عمر تو شیطان کی ہے، مگر کوئی ابلیس ہے، لعین ہے، معاذ اللہ اس کو کوئی بزرگ تو نہیں کہتا. انسان کے اعمال اس کو بزرگ بناتے ہیں، مگر بے نمازی، بد اخلاق، بد زبان ہو تو کون میرا ادب کرے گا.
بات تو درست فرمائی شاہ صاحب نے مہروز بھائی، اور یہی فرما سکتے ہیں اب ہم تو یہی شاید. کہہ سکتے ہیں. ہاں جی، اور بڑی اچھے انداز میں جی فرما دی انہوں نے، اللہ برکت دے. جی بزرگوں کا تعلق عمر سے ہے یا تقوی اور پرہیزگاری سے؟ جواب ارشاد فرما دیں. تقوی اور پرہیزگاری تو یقیناً جو ہے نا ریکوائر ہے، چاہیے. آپ دیکھیے یہ کیا ہے، پیالہ. یہ پیالہ ہے. کیا یہ پیاس بجھا سکتا ہے؟ یہ کیا ہے، خالی ہے نا، برتن ہے. پیاس بجھائے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس میں پانی نہیں. پیالے میں پانی ہوگا اور پھر بندہ اس کو پیے گا تو پیاس کیا ہو جائے گی؟ بجھ جائے گی. جس طرح خالی پیالہ جو ہے یہ بس پیالہ ہی ہے، خالی پیالہ ہی ہے، نظر تو آ جائے گا رکھا ہوا ہے، لیکن پیاس نہیں بجھا سکتا. تو سیم اس مثال کو جو ہے وہ عمر پر بھی لے جائیں. عمر تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی دین اسلام کی جو ہے وہ عملداری نہیں ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کی کوئی جھلک نہیں ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں اور انداز ہیں وہ کہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو بس پھر عمر ہی ہے، خالی عمر ہی ہے. خالی ڈبے کا کیا ہو سکتا ہے، مجھے بتائیں آپ. یہ ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے. کیا میں، کیا مہروز بھائی، اور کیا آپ. اللہ ہم سب کو عقل و شعور جو ہے وہ نصیب فرمائے. آگے چلتے ہیں. میرا سوال ہے، اسلام میں سفید بالوں والے افراد کی کیا خصوصیات ہیں؟ کیا خصوصیات ہیں سفید بالوں والوں کی؟ ایک تو وہی خالد بھائی جو روایت بیان کی گئی ہے جی، کہ سفید بال جو ہیں، ایک تو یہ نور قرار دیا گیا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اسلام میں بڑھاپا آیا، جی اسے عذاب دینے سے اللہ ہے حیا فرماتا ہے. جی آگے چلتے ہیں. میرا سوال ہے، بزرگ عموماً کام کاج وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں، تو یہ بتا دیجئے بزرگوں کی مصروفیات کیا ہونی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی بلال بھائی. بالکل، جو بزرگ بظاہر کوئی کام نہیں کر رہے تو انہیں چاہیے کہ ذکر اللہ کریں، ذکر رسول کریں، درود پاک کی کثرت کریں، نوافل کی کثرت کریں، اور زبان کا قفل مدینہ بھی لگا لیں. پوتے ضرورت کی پوتیوں بات نواسا کریں. نواسیوں کو کھلائیں، گھر کے کاموں میں تعاون کریں، انٹرپشن نہ کریں. انہیں دین کی باتیں بتائیں، دین کے واقعات بتائیں، صحابہ کرام کے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی باتیں بتائیں. تو یہ ایک بہترین کام ہے، فرائض و واجبات کی پابندی، نوافل، اور یہ نیک کام. ایک چھوٹا سا کام اور لے لیں، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت کو عام کرنا شروع کریں. واہ جی واہ. اس کا بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. گھر میں امن و سکون کا ماحول بنے گا. اللہ نے چاہا تو لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. اصل میں بڑی عمر کے افراد جب گفتگو کرتے ہیں نا، اور ایسی جو نصیحت والی گفتگو ہو تو سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے. بزرگوں کا جبکہ وہ بھڑاس نکالنے کے انداز میں نہ ہو تو جی یہ بھی ہے نا. اب جو گفتگو کر رہے ہیں اصل میں اس کا انداز بھی دیکھنا پڑے گا. اگرچہ دعوت نماز پڑھنے کی دی جا رہی ہے، لیکن اگر یہ کہہ کر دی جا رہی ہے وہ مر جاؤ گے نماز پڑھ لو، ویسے بھی اس نے مر ہی جانا، لیکن محبت سے کہیں اللہ راضی ہوگا نماز پڑھ لیں تو یہ کام بھی ہو ہی جائے گا. سلمان بھائی ایک مزے کی بات بتاؤں میں، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑی مفید ہوگی. اکثر جو ہے نا شکوہ ہوتا ہے، خالد بھائی نے بھی اپنی گفتگو میں اس بات کو لیا تھا کہ بزرگوں کی کم از کم سن تو لیں. بزرگ کہتے ہیں نوجوان ہماری سنتے نہیں ہیں، اور نوجوان کہتے ہیں جو بزرگ سناتے ہیں وہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا، یا ہم سننا نہیں چاہتے. میں سچی بات عرض کروں، مجھے آپ کسی بزرگ کے ساتھ نا، کسی کے ساتھ بھی جس نے زندگی کا ایک اچھا خاصا پیریڈ گزارا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ مجھے آپ 4 گھنٹے تک بٹھا دیں، خوشی سے بیٹھ جاؤں گا میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا نوٹس یہ ہے کہ سلمان بھائی جس نے بھی اپنی پریکٹیکل لائف گزاری ہوئی ہے نا، جس فیلڈ میں بھی گزاری، آپ اس کی گفتگو سننے، آپ کو سیکھنے کو بہت ملے گا، بہت ملے گا. اچھی گزاری ہے، بری گزاری، اگر بری بھی گزاری ہے نا اس نے، تو اس سے بھی عبرت کے کئی پہلو آپ کو مل جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. میں مہروز بھائی اب آپ معذرت، میں آپ کی بات جو ہے وہ کاٹ رہا ہوں، معاف فرمائیے گا. میں اس پہ تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری. آپ پورا بھی ڈس ایگری کریں تو میں اللہ برکت دے آپ کو، اللہ اپنی رحمت فرمائے. آپ جیسا زیرک آدمی ان سے کوشچن ہی وہ کرے گا کہ جس کے جواب میں کوئی ایسی بات آنی ہے جسے آپ کو سیکھنے کو ملنا ہے. آپ دیکھیے، میں ناظرین کو تھوڑا ایک اس کے اوپر ایک حل، ایک وے بتا دوں. کنواں ہے نا، یہ کنواں، کنویں میں سے آپ کو پانی کیا کرنا پڑے گا؟
نکالنا پڑے گا. آپ نے بورنگ کرایا ہے ٹھیک ہے, پانی کا پرابلم ہے, آپ نے بورنگ کرائی ہے آپ نے, تو اس پہ آپ نے موٹر بھی لگوا دی ہے, تو موٹر کو چلانے کے لیے جو بٹن ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ سوئچ آن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, سوئچ آن ہوگا تو پھر پانی باہر آئے گا. کنواں ہے تو کنویں میں آپ کو ڈول ڈالنا پڑے گا رسی کے ساتھ, پھر اس کو کھینچنا پڑے گا, پھر وہ پانی کیا آ جائے گا؟ باہر آ جائے گا. تو بزرگ جو ہوتے ہیں, بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں, بوڑھے جو ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں بہت سارے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. ان مشاہدات تک پہنچنے کے لیے آپ جب کویسچن کریں گے تو پھر وہ آپ کو کوئی ایسی بات بتائیں گے جس سے آپ کو کیا ملے گا؟ سیکھنے کو ملے گا. اور اگر آپ بس بیٹھے رہیں گے تو پھر گفتگو تو کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہیں گے. سیکھنے والا تو اس میں سے بھی سیکھے گا, یہ بھی بات ہے, سیکھنے والا اس میں سے بھی کیا ہے؟ سیکھے گا. لیکن جو بیسٹ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کویسچن کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کویسچن کے آنسر میں آپ کو اللہ نے چاہا تو کوئی ایسی بات ملے گی کہ جو آپ کے لیے شاید زندگی میں ایک سبق بن جائے. میں درست فرمایا. ارشاد آگے جو آپ بات کہہ رہے تھے. میں تو یہی عرض کر رہا تھا کہ ان کے پاس بیٹھے ان سے سیکھیں, اور آپ نے اس میں جو بات ارشاد فرمائی جی اس سے میں 100% ایگری ہوں کہ آپ سوال کریں, اپنے مسائل بتائیں انہیں. اچھا یہ ہوتا یہ ہے بعض اوقات ایک اس چیز میں کلیش یہ آتا ہے کہ بعض اوقات جو وہ حل بتا رہے ہوتے ہیں, جو بات بتا رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی انوائرمنٹ سے فرینڈلی نہیں ہوتا, یعنی وہ آپ کے لیے پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہو پا رہا ہوتا. یعنی جو شریعت سے ہٹ کر بات ہے میں وہ کر رہا ہوں, یعنی شریعت نے تھوڑی سی وسعت دی ہے نا کہ شرن وہ چیز فرض یا واجب یا لازم نہیں ہے, شریعت نے آپ کو ایک لحاظ دیا ہے کہ جی آپ اپنی مرضی اس میں چلا لو, حلال میں کیا کھانا ہے وہ اپنی مرضی سے کھا لو. تو بزرگوں کے تجربے سے یا ان کے جواب سے بعض اوقات آپ کے مسائل کا حل نہیں ہو رہا ہوتا, یا آپ یوں سمجھتے ہیں کہ حل نہیں, تو کوئی بات نہیں, آپ کو ضروری نہیں کہ ہر مشورے پہ ہی عمل کرنا ہے. مشورہ تو پھر مشورہ ہی ہے نا, حکم تو ہے نہیں. تو آپ مشورہ کریں, ایک سے نہیں دوسرے سے کریں. اور بلکہ اگر آپ نے اپنا عقل و شعور بڑھانا ہے نا تو آپ سمجھدار, اپنے سے زیادہ تجربے کار, اپنے سے زیادہ علم والوں کی صحبت میں کچھ نہ کچھ دیر بیٹھیں. البتہ جو ایک عمر کا بہت زیادہ تفاوت ہوتا ہے, بالخصوص چھوٹی عمر میں, ٹین ایجرز جو ہے نا, یعنی نا سمجھی بھی نہیں کہہ سکتے کیا کہ, جنہوں نے زیادہ دنیا نہیں دیکھی, وہ زیادہ بڑی عمر کے افراد کے ساتھ نہ بیٹھے تو یہ عام حالات میں بہتر ہے. چلیے مرحبا. کال محمد حسن علی رضا تاریخ سے آج آپ مجھے اس طرز میں کلام سنا دے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ جہاں نہیں. میرے لیے دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. آمین. مرحبا بھائی جان, کیا بات ہے آپ جی؟ میرا نام زینب نہیں ہے, میں خانیوال سے بات کر رہی ہوں. پیارے پیارے سلمان انکل, ہم آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. عبدالحبیب انکل کی آواز میں کوئی سا کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. جی ماشاءاللہ. مرحبا. سلسلہ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا. نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجیے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. مرحبا. ماشاءاللہ. جی میں ہوں فاطمہ طاہرہ مینچنا باز. حسن بھائی آپ مجھے یہ نہ سنا دے. طیبہ کے جانے والے. مرحبا. کیا بات ہے جی آپ کی, اللہ برکت دے. میسیجز بھی لیتا ہوں جی. اور کہہ رہے ہیں جی کالیاں زلفاں والا, یہ کلام سنائیں. کس کی؟ حاجی اشفاق کی آواز میں. مرحبا. یہ کون ہیں جی؟ یہ شفیق زاہد بھائی ہیں, ان کا میسیج ہے. مرحبا, اللہ برکت دے. آگے چلتے ہیں جی. مجھے کلام سنائے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. واہ جی واہ. مرحبا. عمر بھائی ہیں جی چنیوٹ سے, ان کا بھی میسیج ہے. بڑی مہربانی, کچھ کلام سنائیں پیارے حسن بھائی. آگے چلتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ
پر بچھا تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا تو پر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غمیں روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غمیں روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ مدینہ آپ کا یاد آ رہا سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی
مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ واہ حسان بھائی واہ۔ بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، آئے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر کے طیبہ مجھے جانے نہ دیا، وقت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، سر تو سر جانے سے جانے کی مجھے حسرت ہے، سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا، وقت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، وقت
آفتاب مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے احسان بھائی، کیا زبردست کلام پڑھے ہیں آپ نے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ناظرین کو ہم ابھی ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں مصیبتوں سے نجات کا، آئیے دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے آج جس نام کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ ہے العلیم، یعنی علم والا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی علم والا ہے اور اس نے اپنے بندوں کو بھی علم عطا فرمایا ہے، اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا کیا کہنا، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے سے کروڑوں گنا زیادہ اپنے محبوب کو علم عطا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن اس عالم الغیب والشہادہ نے اپنے محبوب کو بھی غیب کا علم عطا کیا ہے، اور یہ غیب کا علم اس کی عطا سے ہے. یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی و ابدی ہے، کسی نے اسے دیا نہیں ہے، جبکہ اس کے محبوب کا یا جس کا بھی علم ہے وہ سب اللہ کی عطا سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نہیں دیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب اللہ نے عطا فرما دیا تو اس کے محبوب کا علم جو ہے کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اور کتنا ہے اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے العلیم ہے. آئیے اس کے کچھ فضائل سنتے ہیں. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے میں جو یاد کروں مجھے یاد رہے، تو روزانہ یا علیم 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کرے، یا اپنے بچوں کو پانی پہ دم کر کے پلایا کرے. انشاءاللہ ان کے حافظے مضبوط ہوں گے اور جو یاد کریں گے وہ یاد رہیں گے. اسی طرح سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو، تو وہ جب پڑھنے بیٹھے تو اس سے پہلے 11 دفعہ یا علیم پڑھ لیا کرے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علم نافع میں اضافہ فرمائے گا. یا علیم 11 دفعہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے دین و دنیا کی معرفت حاصل ہو جائے، اور یقیناً ہر مسلمان یہ چاہتا ہے دین و دنیا کی معرفت حاصل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ روزانہ 100 مرتبہ یا علیم پڑھا کرے اول آخر درود پاک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اسے دین و دنیا کی معرفت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور علم غیر نافع، ایسا علم کہ جو مضر ہو، جو نقصان دہ ہو، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، لیکن معاذ اللہ مرتد ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، نکال دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم سے بچائے جس کے اندر ہمارے اندر تکبر آ جائے، جس کی وجہ سے رعونت آ جائے، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو حقیر سمجھیں. اور ایسا علم بھی برا ہے کہ جو علماء سے جھگڑنے کے لیے حاصل کیا جائے، جس میں جو ہے وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے حاصل کیا جائے، اور وہ علم بھی برا ہے جو صرف دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے. اللہ ہمیں دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص جو ہے علم دین اللہ ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واہ، تو ازلی ہے، تو ابدی ہے، تیرا نام علیم و علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ یا اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. ذکر اللہ بھی کریں اور تلاوت قرآن بھی کریں. قرآن پڑھنے والے بھی بنے، سننے والے بھی بنے تو بھی چلے گا. قرآن پڑھنے والے بھی بنے، سننے والے بھی بنے تو بھی کیا ہے، چلے گا. اور دعوت اسلامی آپ دیکھیے کیسے قرآن کریم جو ہے وہ سنانے کے اعتبار سے بھی اپنا جو ہے وہ خدمت سر انجام دے رہی ہے. کہ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین جو ہے نا، یہ اس کو متعارف کرایا گیا ہے، یہ بھی دیا گیا. تو یہ بھی آپ اپنے اگر پاس رکھیں، اور ایک کارڈ جو ہے قرآن کریم کی صورتوں والا وہ اپنے پاس رکھ لیں، تو اللہ نے چاہا تو آپ کا جو ٹریول ٹائم ہے، آنے جانے کا جو آپ کا وقت صرف ہوتا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ قرآن کریم سنتے سنتے جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے یہ گزرے گا. تو فیضان قرآن ڈیجیٹل پین تو علم کا خزانہ ہے، اور کیا بچوں کے لیے، کیا بڑوں کے لیے، اور اتنی سہولت کے ساتھ پھر تفسیر بھی، تو پھر ترجمہ بھی، تو پھر مختلف زبانوں میں بھی، تو پھر قرآن مجید میں موجود جو ہے وہ
जानवरों का जिक्र भी, कुरान मजीद में मौजूद शहरों के बारे में मालूमात भी, कुरान मजीद में आने वाली मिसालों के बारे में मालूमात भी, और फिर उसमें है अमानी कुरान, इस उन्वान पर भी है। यानी वो ख्वाहिशात जिनका जिक्र किस में आया है, कुरान में आया है, उनका बयान भी अल्लाह की रहमत से आपको ये सुनने को मिलेगा। तो इतना कुछ है कि लाजवाब है। फिजान कुरान डिजिटल पेन जैसा कोई पेन आपको मार्केट में अल्लाह की रहमत से ये नहीं मिलेगा। इसमें इतने सारे जो है वो कार्ड्स हैं, बच्चों के लिए भी हैं जैसे मैंने आपको बताया, और हाजियों के लिए भी है। हाजी जो है वो जा रहे हैं तो हज के अहकामात के हवाले से भी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात अल्लाह की रहमत से मौजूद है। और अभी उसका मजीद अपडेट वर्जन भी खालिद भाई इंशाअल्लाह अल करीम ये अनकरीब आने वाला है। तो मजीद जो यूँ कहिए कि ये बेनिफिशियल अल्लाह की रहमत से होता चला जाएगा। तो फैज़ान कुरान रसूल ने पहले ये हासिल कर लिया है, फैज़ान कुरान डिजिटल पेन, तो वो इसी को अपडेट कर सकेंगे। जी बिल्कुल, इसी को, और ये भी अल्लाह ने चाहा तो खुदकार तरीके से भी अपडेट करने का इसमें मौजूद होगा। और अगर आपको नहीं आता अपडेट करना तो आप मकबल मीरा की किसी दुकान पर उसको वो पेन को ले जाएंगे तो वो आपको इंशाल्लाह वो अपडेट करके वो दे भी देंगे इंशाअल्लाह अल करीम। आगे चलते हैं, और अब्दुल हबीब भाई का कलाम सुनने की भी फरमाइश थी, तो आइए आपको अब्दुल हबीब भाई की आवाज़ में भी कलाम सुनाए देते हैं। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। न हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ तुम उनको, न हो मायूस दीवानों पुकारे जाओ तुम उनको, बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में, सरवर मदीने में। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में, आका आरज़ू है सीने में घर बने मदीने में, हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी, हो करम जो बंदे पर बंदा परवरी होगी, बंदा परवरी हो। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी, बात क्या है बात सबा इतनी क्यों मुआत्तर है, बात क्या है बात सबा इतनी क्यों मुआत्तर है, सब्ज़ सब्ज़ गुंबद को चूम कर चली होगी, सब्ज़ सब्ज़ गुंबद को चूम कर चली होगी, कर चली हो। सोचता हूँ मैं वो घड़ी
जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी, सौ खुलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाजे, सौ खुलेंगे उसके लिए रहमतों के दरवाजे। नाते मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी, नाते मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। देख तो नियाज़ी जरा सो गया क्या दीवाना, देख तो नियाज़ी जरा सो गया क्या दीवाना। उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी, उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाजिरी होगी। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो ऐ मेरे आका, मैं आऊँ आपके दर पर, करम हो ऐ मेरे आका। अल्लाह बाद अब हाज़री नसीब फरमाए। मुनअम अलैह यानी वो लोग जिन पर इनाम किया गया, इनाम याफ्ता लोग। मेरे भाई मुनअम अलैह ही कहेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, मैं ये एक वो बहरहाल ज़ोक बन रहा था बात करने का, इस अंदाज में भी हो सकती है, लेकिन चले आसान अंदाज में बात करते हैं। मुश्किल करके फिर भी आसान करना है तो बंदा पहले ही आसान ही कर ले। हैं जी खालिद भाई, ठीक, बेहतर राह यही है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहरहाल जिन पर अल्लाह ने एहसान किया है, इनाम किया है, इनाम याफ्ता लोग, उनमें फरमाया है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। इनाम याफ्ता नबी, फिर सिद्दीक, फिर शुहदा, और फिर क्या है सालिहीन, औलिया, नेक लोग। ये अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, इनाम याफ्ता लोग हैं। वह हसुना उलाइका रफीका, इनके साथ को भी अल्लाह करीम ने क्या किया है, बड़ा महबूब जो है वो इरशाद फरमाया है, बड़ा अच्छा बयान फरमाया है इसको भी। तो जिसको अल्लाह ये कहे कि ये इनाम याफ्ता हैं, इन पर अल्लाह क्या कर रहा है, इनाम कर रहा है। औलिया, जैसे हम इन्हीं की बात करें, अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, औलिया हैं। अंबिया की भी तौहीन से हमने बचना है, सिद्दीकीन और शुहदा की तौहीन से भी बचना है, और औलिया की तौहीन से भी क्या करना है, बचना है। आज जो अपनी ज़बानें माज़अल्लाह औलिया के हवाले से इस अंदाज में जो है वो खोलें कि उनकी माज़अल्लाह बेइज्जती के लिए उनके लिए अल्फाज बोलें, तो ऐसे लोग याद रखिएगा कि ये अपने लिए बड़ी मुश्किल राह का इंतखाब कर रहे हैं।
ابھی دیکھیے دنیا میں فوری گرفت نہیں ہے، دنیا دار العمل ہے. اللہ چاہے تو یہاں پر بھی گرفت کر لیتا ہے، گونگے کر دیتا ہے بندے، گونگا ہوتے ہوئے دیر لگتی نہیں، اندھا بھی بندہ ہو جاتا ہے، اس میں بھی زیادہ دیر نہیں لگتی. ایک بخار کا جھٹکا آتا ہے اور نظر غائب ہو جاتی ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور لکھا امام غزالی نے اس کو کہ بعض اوقات اللہ کیا کرتا ہے، مجرم کو بھی ڈھیل دیتا ہے. جو اس طرح کا بدبخت ہوتا ہے اس کو بھی کیا ہوتی ہے، ڈھیل مل رہی ہوتی ہے. کیوں؟ تاکہ یہ اپنی شناعت اور بدبختی میں اور کیا کر لے، اور اضافہ کر لے. والعیاذ باللہ. یہ اگر کوئی اس انداز میں جو ہے وہ آگے بڑھے گا تو اپنے لیے بڑی مشکل جو ہے پیدا کرے گا. ہم نے ہر جو ہے وہ عزت والے کی کیا کرنی ہے، عزت کرنی ہے. اولیاء کی بھی کیا کرنی ہے، عزت کرنی ہے. صلحاء کی بھی کیا کرنی ہے، عزت کرنی ہے. جو علماء ربانیین ہیں ان کی بھی کیا کرنی ہے، عزت کرنی ہے. یہ اور اس میں اگر ڈھیل مل رہی ہے نا سلمان بھائی جی، تو زیادہ خوش فہمی کا شکار ہونے اور غلط فہمی کا شکار بننے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن و حدیث میں اس کے دلائل بے شمار موجود ہیں کہ علم والوں کی، تقوی والوں کی، پرہیزگاری والوں کی، اللہ کے دوستوں کی، اللہ کے ولیوں کی، اللہ نے جن کو عزت دی ان کی عزت کرو، اسی میں بہتری ہے. میں بڑی سادہ سی بات کرتا ہوں، جنہوں نے دیکھا انہوں نے تو دیکھا، جنہوں نے نہیں دیکھا نا وہ اسے امیجن کر لیں. کوئی پہلوان ہو نا، حقیقی پہلوان، ریسلر، باکسر ٹائپ کا بندہ سلمان خالد بھائی واقعی میں ہو، جس کو دنیا جانتی ہو اور وہ خود اپنے آپ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہو، اس کو میرے جیسا کوئی کاکڑی پہلوان جا کے چیلنج کرے نا، آؤ پہلوانوں تو لڑو، آؤ کھاڑے میں، تو وہ بیچارہ مسکرا کے نا ٹال دے گا. ایسی بات. تو اس کا یہ مسکرانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈر گیا ہے، دو سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی نہیں، وہ آپ پہ رحم کھا رہا ہے، شفیق آدمی ہے جی. اسے پتا ہے کہ جب آپ آؤ گے نا تو اس کا ایک پنچ برداشت نہیں کر پاؤ گے، اس کا آپ کے اوپر بیٹھنا تو دور کی بات ہے. ہاں جی ہاں جی. تو ان چیزوں سے نا بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. جانور جو ہے نا وہ کسائی سے کب تک خیر منائے گا؟ ایسی بات ہے نا، سینگ دکھا رہا ہے، کان دکھا رہا ہے. ابھی آ رہی ہے بقرعید، شور مچے گا، یہ جانور ایسا، وہ جانور ویسا، بچے باتیں کرتے ہیں نا، وہ تو قابو میں نہیں آ رہا تھا. بالآخر کیا ہوگا؟ چھری جب چلانے پہ آئے گا نا چلا دے گا. تو زیادہ غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی تنگڑیاں، او ہم نے ایسے کہا، او ہم نے ویسے کہا، کچھ نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. تو اللہ سے ڈریں. اللہ تعالی سب سے زیادہ طاقت والا ہے، سب طاقتوروں کو طاقت دینے والا ہے. جتنی آج آپ کی زبان چل رہی ہے نا، اس کو بولنے کی طاقت دینے والی ذات جو وہ اللہ ہی کی ہے. اور وہ جب گرفت فرماتا ہے نا تو آواز بھی نہیں آتی، آواز بھی نہیں آتی، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی علماء نے تو اس بات کو لکھا ہے کہ عذاب آنے کی ایک بہت ہی بری صورت یہ ہے کہ عذاب اور پکڑ آتی ہے بندے پہ جی، اور اسے یہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ عذاب اور پکڑ ہے میرے اوپر، کہ وہ اس سے رجوع کرے، توبہ کرے اور جو ہے نا وہ اس سے نکلے. وہ غلط جگہوں پہ ہاتھ مار رہا ہوتا ہے جی، علاج اس کا کہیں اور ہوتا ہے، اس سے بھی غافل کر دیا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عافیت کے سائے میں رکھے اور انبیاء کا، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کا با ادب بنائے، اور جو عمر میں بڑے ہیں اللہ ان کا بھی ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ
سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ صلی